دسمبر کی یک بستہ آئل رات تھی۔ ہر طرف دھند اور سردی کا راج تھا۔ ابھی ابھی وہ بس سے اترا تھا، قدم گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ دھند اور اوپر سے دھواں اٹھتی بس نے سامنے کا راستہ اور بھی دھندلا کر دیا تھا۔ بس اسٹاپ سے تھوڑی دوری پر اس خالی بینچ پر، جس پر صبح کے وقت تو ایک اکا دکا مسافر بس کے انتظار میں نظر آتے، پر رات کے وقت وہاں سوائے خاموشی کے کوئی چیز نہ ہوتی۔ امیرتا پور میں عشاء کے بعد ہی رات کا راج ہو جاتا، اور اس وقت جب کہ رات اپنے آخری پہر سے گزر رہی تھی، تو اس وقت گھنے پیڑ کے سائے میں بنی اس بینچ پر کسی آدمزاد کا ہونا ناقابل یقین بات تھی۔ اپنی آنکھوں کو ملتا وہ اس بیچ تک اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ آنکھیں ملنے اور قریب سے قریب تر ہونے سے سامنے کا منظر اب واضح ہونے لگا تھا۔ کالی بڑی سی شال لپیٹے سکڑ کر پیروں کو اوپر کیے بینچ کی ایک طرف گٹری بنے بیٹھی، خود کو مکمل ڈھانپے وہ ہیلے سے کوئی کم عمر لڑکی لگ رہی تھی۔ چہرہ اس قدر نیچے جھکا تھا کہ اس کی صورت واضح نہ تھی۔ وہ وہاں پہنچ چکا تھا، پر اس لڑکی نے اب بھی چہرہ اوپر نہیں اٹھایا۔ ہنوز گیلی مٹی پر نظریں گاڑے وہ شاید کسی گہری سوچ میں ڈوب تھی۔ ایکسکیوز می، آپ اتنی رات کو اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بالآخر اس نے اتنی دیر سے حائل خاموشی کو توڑا۔ لڑکی ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ رات کی شفٹ کرنے سے تھکن اور اوپر سے سردی کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگی تھی۔ ہلکی سی چاند کی روشنی جیسے اس لڑکی کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ بینچ کو سایہ کیا پیڑ ہولے ہولے ہلتے اور آس پاس چھائی دھند ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھے وجود میں ذرا سی جنبش نہ ہوئی، جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہو آپ؟ اور اس وقت یہاں بیٹھنا مناسب نہیں، اس نے پھر جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا۔ اب کی بار وجود میں کچھ ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے سر سے پھسلتی شال کو جلد سے تھوڑا اور اوپر کیا تو شال سے نکلے دو دیا رنگت لیا ہاتھ لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کر گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے شال کو اپنے ارد گرد یوں لپیٹ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ حتیٰ کہ پاؤں تک بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ شال اوپر جو ہوئی تو کمر پر جھولتی گھنی سیاہ چوٹی سفید قمیض پر واضح ہونے لگی۔ دو دیا ہاتھ کا جادو تھا یا سیاہ لمبی چوٹی کا؟ وہ اب اس کے برابر بینچ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ لڑکی تھوڑا سا سہمی، پر چہرہ اب بھی نہ اٹھایا، بلکہ اب چہرے کو شاید شال سے مزید ڈھک لیا۔ دیکھیں، اگر آپ کا گھر نہیں تو آپ میرے گھر چل سکتی ہیں۔ میرے گھر والے فی الحال شادی میں گئے ہوئے ہیں، اور آپ کا یوں یہاں رہنا مناسب نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں آج کل کے حالات کا، اور اوپر سے رات اور جوان لڑکی کا یہاں بیٹھنا۔ لڑکے کے لہجے میں اب کی بار تھوڑی نرمی تھی۔ لڑکا بولتے بولتے سسک کر مزید آگے ہوتا گیا، بینچ کا فاصلہ کم کرنے لگا۔ کچھ تو بولو، بھاگ کر آئی ہو کیا؟ کس کے لیے؟ کیا کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ نہیں آیا تو کیا ہوا؟ میرے گھر چلو، دیکھنا میں اس سے اچھا ثابت ہوں گا۔ آخری جملہ خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہہ گیا تھا۔ لڑکی کے وجود میں تھوڑی سی جنبش آئی۔ وہ نہیں آیا؟ اتنے سال سے روز انتظار کر رہی ہوں، آج ہی کے دن وعدہ کیا تھا اس نے، پر وہ نہیں آیا۔ پھر نازک سی لڑکی کی آواز ایسی تھی جیسے تین چار مرد مل کر ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ لڑکے کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور وہ جس کی نیت خراب ہونے لگی تھی ایک دم سے بینچ سے اٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی مڑنے لگا، اس نازک لڑکی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی لڑکے کے جسم پر کانٹے آنے لگے، کیونکہ مرمری سفید نازک ہاتھ کے اوپر کے حصے پر خون لگا تھا۔ چہرہ اب بھی شال میں لپٹا، گردن اب بھی نیچے جھکی ہوئی۔ میری پوری کہانی تو سنتے جاؤ، ایک بار پھر بھاری آواز خاموش رات میں گونج اٹھی۔ لڑکا اس یک بستہ رات میں بھی خوف کے مارے پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ پھر وہ نہ آیا۔ ٹھیک آج ہی کی رات تھی، یہی وقت، یہی ہوا تھا۔ اماوس اپنے عروج پر تھی۔ دھوکہ کیا، وہ نہ آیا۔ پر اس رات میں اپنے گھر کی عزت اور اپنی عزت دونوں ہار گئی۔ مار کر پھینک دیا ہے تجھ جیسے تین لڑکوں نے۔ وہ یہ بول کر گہری سانس لیتے ایسے ہانپنے لگی جیسے کوئی شیر ہلکی آواز میں گھرا رہا ہو۔ میں نے کک کیا، مجھے چھوڑ دے۔ لڑکے نے اٹکتے ہوئے بے ربط جملے کہے۔ تجھے چھوڑ دوں؟ جب تک تجھ جیسوں کا خون پی کر تم جیسے حیوانوں کو ختم نہ کر دوں، تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بلند و بانگ کہہ کر لڑکے کا خون منجمد کر گیا۔
ہاتھ پر گرفت اب بھی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی لڑکے کی نظر اس کے پیروں پر پڑی وہ ہاتھ چھڑاتا گرتا پڑتا دوڑ پڑا۔ رک جا، نہیں چھوڑوں گی تجھے، تجھ جیسے درندوں کو۔ لڑکی کی بلند و بانگ آواز پیڑوں سے ٹکراتی خاموش رات میں دور تک اس لڑکے کے کانوں میں گونجتی رہی۔ سوری یار، آئی ایم لیٹ، احمد نے کان پکڑتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ ہمیشہ کی طرح تم ہر بار لیٹ ہی ہوتے ہو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی۔ انابیہ نے شال منہ سے ہٹائی اور احمد کا اپنے کاندھے پر دھرا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ یار سوری نا، اتنی مشکل سے آیا ہوں، کہا بھی تھا صبح کو بھاگ جائیں گے، پر تمہاری ایک ہی ضد، تم کو تو معلوم ہمارے گھر رات کو سب دیر تک جاگتے ہیں۔ احمد نے پھر منت سماعت کرتے ہوئے وضاحت دی۔ ہاں، اور جو ہمارے گھر سب صبح سویرے اٹھتے ہیں، میں کیسے نکل سکتی تھی؟ انابیہ نے غفی سے کہا۔ اچھا بابا سوری نا، اب چلو ورنہ تمہارے ابا جاگ گئے تو پھر ایک بار پکڑے جائیں گے، احمد نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انابیہ بھی برابر رکھا اٹیچی تھامتے ہوئے جھٹ کھڑی ہوئی۔ بیا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ پر اور یہ پیروں میں الٹی جوتی کیا ہے یہ سب؟ احمد کی نظر بیک وقت ہاتھ اور پیر پر پڑی۔ اوپس، ایک منٹ۔ بیا نے جلدی سے جوتی سیدھی پہنی اور برابر رکھی ہینڈ بیگ سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کیا۔ احمد اب بھی سوالیہ نظروں سے ہی گور رہا تھا۔ تم کو کہا تھا نا جلدی آنا، پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں، یہاں ایک گھنٹے میں نہ جانے کتنے لوگ عجیب سا گورے مجھے یہاں سے چلے گئے، پر دو نے تو حد کر دی، وہ مجھ پر میلی نگاہ ڈالنے لگے، کوئی راستہ نظر نہ آیا، اکیلی تھی، اتنا خوف آیا، پھر کیا میں نے وہی چڑیل والا ناٹک شروع کر جو اکثر میں بچپن میں تمہارے ساتھ کیا کرتی تھی، جلدی سے ہاتھ پر کیچپ اور پیر کی جوتی الٹی پہن لی۔ پہلے والے کو ڈرانا تھوڑا مشکل لگا، پر دوسرے کے وقت بڑا مزہ آیا، ایسے دم دما کر بھاگا، مزہ آ گیا، مزے لے کر اپنے کارنامے بتانے لگی، جبکہ احمد اسے ٹکٹکی باندھے گھورنے لگا۔ اب ایسا کیا گھور رہے ہو؟ انابیہ نے آئی برو جھکائے کہا۔ دیکھ رہا ہوں میرا کس شرارتی چڑیل سے پالا پڑ گیا ہے، احمد نے ہنستے معصوم منہ بناتے ہوئے کہا۔ انابیہ نے ہاتھ احمد کی گردن تک بڑھائے۔ اچھا بابا اب چلو ورنہ تمہارے ابو آ گئے تو ہمارا خون پی لیں۔ چلو بیا، ویسے تم کسی چڑیل سے کم نہیں، واقعی میں یار۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے بس اڈے تک پہنچ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی اور خالی بنچ پر سایہ فگن کا پیڑ چاند کی ہلکی چاندنی میں ہولے ہولے ہل۔ یہ تو شرارت تھی اس کی اپنے آپ کو بچانے کی ایسے مردوں سے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا بھی ہے؟ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی پراسرار اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔